عرصہ دراز سے سوشل میڈیا پر ایک بات بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. یہ میری اپنی رائے ہے، تو آپ دوستوں سے بھی رائے لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر جس مسئلے پر ڈسکس کی جا رہی ہے، کیا یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. دونوں سائڈوں پر سرعام کی ٹیم کے اقرار الحسن صاحب ہیں، شاہ صاحب، اور حق خطیب صاحب ہیں بلڑوا شریف والے. اگر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں جا کر ہمیں شفا ملتی ہے تو ہمیں تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی اللہ کے ولی کوئی کرتب کرتے ہیں، کوئی شبہہ بازی کرتے ہیں، تو اس کا جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دینا ہے نا، پیر صاحب نے دینا. ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگ اقرار الحسن کے ساتھ دے رہے ہیں اور کچھ لوگ حق خطیب کے ساتھ ہیں. دونوں طرف ایک لڑائی کا ماحول ہے، ایک جنگ کا ماحول ہے. سوشل میڈیا پر ہر یوٹیوبر جن کے پاس جتنی کسی کی اتھارٹی ہے، وہ اپنے ویو لینے کے لیے وہ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. ادھر سے ساتھ تصویر لگاتے ہیں. اور اس وقت میں اپنے گھر میں موجود ہوں، تو آج میرا دل چاہا کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ بات کروں. سوشل میڈیا پر دونوں طرف سے ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے. دیکھیے، اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دینا ہے نا. اگرچہ اقرار الحسن صاحب وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں. پیر خطیب صاحب اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں. کسی کے پاس کتنی دولت ہے، کیا کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کا ہم تو جواب نہیں نہ دیں گے. تو آپ جتنے بھی دوست اب آپ آن لائن ہو چکے ہیں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اقرار الحسن صاحب نے، وہ ہمارے بھائی ہیں، سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے، اور پیر خطیب صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر چھائے ہوئے. بہتر تو یہ تھا کہ آپس میں بیٹھ کر یہ ایک چھوٹی سی اصلاح کی جاتی. دیکھیے، میں اگر غلط ہونا تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اصلاح کروانے کے لیے تیار ہیں. ابھی یہ معاملہ عدالتوں تک پہنچ چکا ہے. عدالتوں میں کیس لگیں گے. 100 آدمی، 50 ادھر ہیں، 50 ادھر ہیں، 50 ان کو برا کہہ رہا ہے، 50 ان کو برا کہہ رہا ہے. کچھ ہمارے بھائی مولانا حضرات بھی کچھ ان کے ساتھ ہیں، کچھ ان کے ساتھ ہیں. اگر یہ خالی ویو لینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو خدا را باز آ جائیں. اگر خالی ویو لینے کے لیے، اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو سلام کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابیوں، کچھ لوگ نہ نبی ہوں گے، نہ وہ شہداء ہوں گے. قیامت کے روز ان کو نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا. ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. نبی اور شہداء دیکھ کر رشک کریں گے. نہ وہ نبی ہوں گے، نہ وہ شہداء ہوں گے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، آقا وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے محبت بھی کی تو اللہ کی رضا کے لیے، نفرت بھی کی تو اللہ کی رضا کے لیے.
اگر شاہ صاحب اقرار الحسن صاحب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ان کو میں سلام کرتا ہوں. اگر دنیا کمانے کے لیے یہ کر رہے ہیں, ویو لینے کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر خدا را باز آ جائے. میں تو ایک فقیر سا آدمی ہوں, نہ میرے پاس کوئی علم ہے, نہ عقل ہے, نہ کوئی بڑا نعت خواں ہوں, نہ کوئی بڑا خطیب ہوں. اللہ کی رضا کے لیے آج میں آپ کے ساتھ لائیو یہ بات کر رہا ہوں. ہر سوشل میڈیا پر مجھے نہ آپ کے ویو کی ضرورت ہے, اور اللہ کی مہربانی سے, اللہ کی مہربانی سے فقط اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھ سے یہ آپ میسج کریں. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے آپ بتا دیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. پہلے ہی پورے پاکستان میں افراتفری مچی ہوئی ہے. پہلے ہی لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, وہابی, سنی, بریلوی, دیوبندی, حنفی, شافی, مالکی, حملی, سولوردی, قادری. پہلے ہی پورے پاکستان میں یہ بہت زیادہ کام خراب ہوا ہے. ہر مسلک نے علیحدہ علیحدہ مسجدیں بنانی شروع کر دی. مسلک تو مسلک رہ گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گاؤں میں ایک ہی مسلک ہے, اہل سنت کا مسلک ہے, اسی گاؤں میں تقریباً 10 مسجدیں بن چکی. کیوں؟ پہلے ہی لوگ نفرتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو بلاتے, کسی کے ساتھ سلام لینے کے لیے تیار نہیں, کسی کو سلام دینے کے لیے تیار نہیں, جواب دینے کے لیے تیار نہیں. پہلے ہی ہمارا ملک جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں دونوں کو, حق خطیب صاحب کو بھی عرض کروں گا, خدا را کسی نہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل کریں. اور شاہ صاحب اقرار الحسن صاحب سے بھی میں, جو سر عام کی ٹیم کے نمائندے ہیں, ایک اینکر ہیں, ان کو بھی یہ عرض کروں گا, منت کروں گا, خدا را کسی نہ کسی طریقے سے یہ بہت بڑی ایک لڑائی کی طرف جا رہی ہے, ایک جنگ کی طرف یہ میدان جا رہا ہے, خدا را آپ نہ کریں. ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر وہ خطیب صاحب غلط ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے, اگر اقرار الحسن صاحب آپ غلط ہیں اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. ہر مسلمان کے لیے دعا کرے. پہلے ہم پریشان ہو چکے, آج ہماری مسجدیں خالی ہو چکی, آج ہماری مسجدوں میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھ لیں ہر گاؤں میں جہاں بھی آپ رہنے والے ہیں, جس علاقے میں رہنے والے, آپ مسجدوں کا حالات دیکھیں. شبہ بازی میں اور میلے اور ٹھیلے سب کچھ آباد ہے. کسی جگہ پر اگر کنجریوں کا اعلان ہو جائے, لوگ ہزاروں کی تعداد پیسے بھی پھینکتے ہیں اور لوگ ہزاروں کی تعداد خرچ بھی کرتے ہیں, اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں, دولت بھی ضائع کرتے ہیں, ایمان بھی ضائع کرتے ہیں. آج ہمارے ملک میں آپ دیکھ نہیں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے, محبوب کا کلمہ پڑھنے والے, اللہ کا قرآن پڑھنے والے, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے, آپ سڑک سے گزریں گے تو آپ کے کانوں میں آواز کس کی آئے گی؟ کنجروں کی. رکشوں میں کنجر چلتے ہیں, ٹریکٹروں میں کنجر چلتے ہیں, بسوں میں کنجر چلتے ہیں, کاروں میں کنجر چلتے ہیں. اتنی دیر تک کار چلانے والا کار نہیں چلاتا جتنی دیر تک وہ اپنی گاڑی میں وہ ویڈیو فلم نہیں چلا لیتا. رکشہ چلانے والا نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے. صبح صبح رکشہ نکالتا ہے, نکال کر اوپر کیا لگا لیتا ہے؟ گانے لگا لیتے ہیں. پہلے ہی پورے پاکستان میں ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. یہ تو کوئی اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ ابھی تک قیامت نہیں آئی, وگرنہ قیامت کی نشانیاں سب پوری ہو چکی. بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے, پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے, برادری کے دشمن بنی ہوئی ہے. لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, بیویاں بہنیں اور پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں, گھروں کے گھر بے نماز ہو چکے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ جنہوں نے دعوت دینی تھی وہ خود بے عمل ہو گئے, جنہوں نے لوگوں تک قرآن پہنچانا تھا وہ خود بے عمل ہو گئے. خدا را اس بات کو کنٹرول کریں. آپ جتنے بھی ساتھی ہیں آپ میرا ساتھ دیں, مہربانی کریں, اس معاملے کو کنٹرول کریں. تو یہ بات بہت بری ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر مولوی حضرات ادھر
सोशल मीडिया पर, बल्कि मैंने अपने कानों सुना है, कुछ बहुत बड़े खतीब हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया इकरारुल हसन साहब हम आपके साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आड़ लेकर हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई ऐसी एजेंसी तो नहीं आ गई जो फिरकावरियत की हवा देकर, खत्म नबूवत की आड़ लेकर भाइयों को लड़ाना चाहता है? तो खुदारा इस मामले को कंट्रोल करे। अगर वहां पर रश होता है, लोग जाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं नहीं होती, ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन लोग जाते हैं, उनका अकीदा है कि हमें शफा मिलती है, तो हमें क्या एतराज। लेकिन खतीब साहब को भी चाहिए कभी कभी अस्पतालों का भी विजिट करे। वहां मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। 11 महीने मैंने अपने बेटे का इलाज अस्पताल में करवाया। अगर को वहां अल्लाह का वली आ जाता, मेरे बेटे को दम कर देता, मेरा बेटा सेहतयाब हो जाता, लेकिन वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो खतीब साहब को भी चाहिए अस्पतालों का विजिट करें, जिनके पास इलाज करवाने के लिए खुदारा पैसा नहीं है। लोग कैंसर के मरीज, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। मैं तो अगर देखिए, अगर दम करने से कोई इंसान ठीक हो जाता है, तो ये तो दम करना तो महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। खुदारा मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, इस मामले को रोकें। पहले ही हमारे मुसलमान भाई हमसे सलाम लेने के लिए तैयार नहीं। आप अल्लाह की रजा के लिए यह काम खत्म करें। देखिए, अगर कोई इश्यू उठता है, मैंने कितने देखे, कितने लोगों को बेआबरू किया हुआ, उनके मामलात, उनके लिए दुआ करें, उनको समझाएं कि भाई ये बात गलत है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। पहले यहां मुसलमान फिरकावरियत में बट चुके हैं, अभी एक और बहुत बड़ा फितना जो है उसको वो समझ ले कि उठ रहा है। बहुत बड़ा फितना, एक दूसरे की मुखालफत का, एक दूसरे पर इल्जामात, एक दूसरे को गाली, एक दूसरे को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझ की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे के साथ प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को नरम फरमा दे। समझाने का तरीका ये नहीं है। समझाने का तरीका पूछना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं। सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। एक बुजुर्ग को देखा, वो वुजू कर रहे, पूछा हसन ने हुसैन से कि भाई बाबा जी ने वुजू सही नहीं किया। तो सामने आ गए, बाबा जी मैं कहता हूं कि वुजू मैं सही बनाता हूं, हसन कहता है वुजू मैं सही बनाता हूं, हम दोनों वुजू करते हैं, आप फैसला कर दे वुजू कौन सही करता है। पहले सैयदना हसन ने वुजू किया या हुसैन ने वुजू किया, उसके बाद सैयदना हुसैन ने वुजू किया या हसन ने किया। वो बुजुर्ग हाथ बांध कर खड़े हो गए, अर्ज करने लगे नबी के नवासो, जनती शहजादो, आपका वुजू ठीक है, मेरा ही वुजू गलत है। ये तो समझाने का तरीका है, ये तो दावत देने का तरीका है। किसी की इज्जत को उछाल देना या अपने आप को बड़ा बना लेना। देखिए, सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन साहब ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़ों को जो जाली हैं उनको बेनकाब किया हुआ है। लेकिन भाई इकरार साहब, आपकी मेहरबानी, आप कोई ऐसा तरीका अपनाएं। अभी तो आपने ऐलान किया, उधर उसने खतीब साहब ने भी ऐलान कर दिया, मेरे चाहने वाले मेरे पास आ जाएं। आप कह रहे हैं मेरे चाहने वाले जो मेरा साथ देंगे मैं सही काम हो। ये बात पाकिस्तान में नहीं रही, ये सऊदीया के तकरीबन तमाम शहरों में ये बात अरूज पर जा रही है। तो खुदारा मुल्क पाकिस्तान की आप सोचें, मुल्क पाकिस्तान की सोचें आप। उनके लिए जो गलत कर रहा है उनके लिए दुआ करें,
اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظتیں فرمائے، جو غلط کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو غلط کام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظتیں فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی فوج کی حفاظتیں فرمائے، ISI کی حفاظتیں فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی پنجاب پولیس، وارڈن پولیس اور 1122 اور اسی طرح کمانڈوز پولیس، اللہ سب کی حفاظتیں فرمائے۔ اور جتنے اسپتال ہیں، ہر اسپتال میں جتنے مریض ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے روئے زمین پر مسلمان ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔